محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یقین کریں جو شادی شدہ نہیں ہیں وہ زیادہ توجہ دیں، جو شادی شدہ ہیں وہ خود بھی محسوس کرتے ہوں گے۔ انسان کے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، اولاد نہ ہو تو پھر سب کچھ اجڑا ہوا لگتا ہے۔ نہ گاڑی اچھی لگتی ہے، نہ عمارتیں اچھی لگتی ہیں۔ اگر میں بات کروں تو اولاد کے لیے لوگ ہزار القابات، ہزار نام، ہزار ڈگریاں، ہزار لقب دے دیں تو جو مزہ لفظ بیٹے میں آتا ہے نا وہ بڑے سے بڑے لقب میں نہیں آتا۔ اور ماں باپ کے پاس سب کچھ ہو اور ماں یا ابا کہنے والا نہ ہو تو ان کی دنیا سونی رہتی ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے اکثر نوجوان بیٹھے، یا تو اس بستی میں بڑے بوڑھے ہیں ہی نہیں، یا ہیں مگر محفل میں آئے ہی نہیں۔ ادھر کو بچے ہوئے بیٹھے، کون سے بچے ہوئے بیٹھے؟ نہیں دیکھیں، اگر بڑے بوڑھے آئے نہیں ہیں تو یہ بھی ہمارے تمہارے لیے سبق ہے، اور نہیں ہے تب بھی ہمارے تمہارے لیے سبق ہے۔ اگر آئے نہیں ہیں تو یہ نصیحت ہے ہمارے لیے کہ آج جوانی ہے، طاقت ہے، یہ کل نہیں ہوگی۔ اور اگر ہیں ہی نہیں گاؤں میں تو پھر یہ سبق ہے کہ سنو، اب عمریں اتنی بڑی نہیں کہ بال سفید ہو جائیں، اب موت جوانی میں گھیر لیتی ہے۔ ان دونوں چیزوں سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی ہے۔ ان کا آنا بھی رحمت، ان کا نہ آنا بھی رحمت۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو نصیحت دیوار پہ بھی لکھی ہو تو دیوار نہ دیکھے، نصیحت دیکھ کے اپنے اوپر لازم کرے۔ یہ لازم رکھیے گا۔ نوجوانوں، فاروق بھائی باپ ہیں، یہ دونوں ان کے بچے ہیں۔ بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ نعمت کا حساب دینا ہے، رحمت کا حساب نہیں دینا ہے۔ آج جو یہ محفل سجی ہے، آج فاروق بھائی نے سجائی، اللہ نے انہیں اولاد دی۔ کل شاید ہماری ولادت پہ اتنی ہی خوشی ہمارے ماں باپ کو ہوئی ہوگی۔ ہر گھر کا ماحول یہی ہے، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے نا تو 250 گرام کے لڈو چلتے ہیں۔ خوشی ہوتی اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ گھر میں وارث آیا ہے، گھر کا چراغ آیا ہے، بڑھاپے کی لاٹھی آئی ہے، بے سہارے عمر کا سہارا آیا ہے۔ یہ خوشیاں ہونی بھی چاہیے، لیکن اس خوشی سے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا دکھ تب ہوتا ہے جب یہی بیٹا جوان ہو کے باپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا، تب کلیجہ پھٹتا ہے۔ جس کی ولادت پہ باپ کا پیر زمین پہ ٹکتا نہیں تھا، جس کی ولادت پہ کہتا پھرتا تھا بیٹا آیا ہے، بیٹا آیا ہے، یاروں نے مبارکبادیاں دی، رشتہ داروں سے سلام آئے، کسی نے جو مانگا دیا گیا۔ اس دن کے لیے تو نہیں تھا نا کہ بیٹا باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھے بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اگر تیرے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا ہے، اپنے باپ سے نہ پوچھنا بلکہ جانا فاروق جیسے بندے کے پیچھے جسے خدا نے بیٹا دیا ہو، پھر دیکھ اس کے چلن کیسے ہے، بیٹا آیا تو رویہ کیسا ہے، بیٹے کے ساتھ سلوک کیسا ہے، یہ تجھے پتا چلے گا کہ جیسی دنیا میں بیٹا آیا لمحوں کے لیے خوشی آئی، کسی نے کہا بیٹا آیا ہے، باپ نے اعلان کر دیا، سب کو
لڈو تقسیم کیے جائیں، جو مٹھائی مانگے دی جائے۔ ابھی 10 منٹ نہیں نکلے تھے، بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، ڈاکٹر نے مشینیں لگائیں۔ کہ افسوس کی بات تو یہ کہ خوشی یہ کہ رب نے بیٹا دیا ہے، افسوس یہ کہ دل میں سوراخ ہے۔ یہ بچے کی عمر زیادہ نقیق ہے، یہ 10 منٹ کی خوشیاں اب ذرا سی دیر میں غم میں بدل جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، تجھے بتاؤں تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا ہے۔ جب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کے دل میں سوراخ ہے، کہیں اور لے کر کے چلے جاؤ، تو نہ سردی دیکھی، نہ بارش دیکھی، نہ آندھی دیکھی، نہ طوفان دیکھے، نہ گرمی دیکھی، نہ لوگوں کے دھکوں کی فکر کی، نہ لوگوں کی گالیوں کی پرواہ کی۔ جس ڈاکٹر کا پتہ ملا وہاں جا کر کے گھٹنے ٹیک دیے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا۔ تو جس مزار کا لوگوں نے بتایا وہاں جا کے دامن پھیلا دیا۔ حد تو یہ ہے کہ جب حد یہ ہو گئی، سب نے یہ کہہ دیا یہ بچنے والا نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے پاس باپ نے جا کے کہا ڈاکٹر چاہیے کیا؟ تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر دل مل جائے تو بیٹا بچ جائے گا۔ سلام کرو باپ کی ہمت کو، وہ یہ کہتا ہے دل لینا ہے تو میرا لے لو، میرے بیٹے کو زندگی ملنی چاہیے۔ بتا تو سکی کیا تو جینا نہیں چاہتا؟ کیا تجھے سانسیں پیاری نہیں ہے؟ باپ تو کہتا ہے ہاں ہاں سب کچھ پیارا ہے، لیکن مجھے جان سے زیادہ میرا بیٹا پیارا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ خدا ہر بیٹے کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں راشد بھائی، باپ بڑے بڑے حادثوں سے لڑ جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ بڑے بڑے خطروں کے بیچ سے نکل جاتا ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ لیکن کب ڈرتا ہے، کب ٹوٹتا ہے؟ جب اپنی ہی اولاد اپنے باپ سے پوچھتی ہے تمہارے لیے کماؤں یا اپنے بچوں کے لیے کماؤں؟ یہاں آ کے باپ ٹوٹ جاتا ہے، یہاں آ کے ٹوٹ جاتا ہے باپ۔ جو کہیں نہیں ڈرا، جو رات کے اندھیرے میں 3 بجے تیری ڈریس کی فکر میں اوور ٹائم ڈیوٹی کر کے آیا، نہ شیر کا ڈر نہ چور کا ڈر، جسے جان کا خطرہ نہ ڈرا سکا، لیکن ایک جملہ ڈرا دیتا ہے۔ میں بیٹے سے ضرورت کی بات کہوں تو ضرور، اگر انکار کر دیا تو منہ کہاں چھپاؤں گا۔ یہاں آ کے باپ ڈر جاتا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے، حقیقت بات ہے۔ جب بیٹا کمانے لگ جاتا ہے نا تو پھر باپ ڈر ڈر کے پوچھتا ہے کیا میری دوا کا وقت ہے تیرے پاس؟ رونے کا مقام ہے۔ سردی آ گئی، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کتنے بوڑھے آگ جلنے کے بعد نہ بجھی رات پہ بیٹھے رہتے ہیں، لیکن باپ تو باپ ہوتا نا۔ ماں باپ کبھی اولاد کی برائی نہیں کرتے۔ وہ بیٹا جو 24 گھنٹے میں ایک بار کھانے کو نہیں پوچھتا، اور اسی کے باپ سے پوچھو نا اولاد کیسی ہے تو کہتا دعا کرو اللہ سب کو ایسے بیٹے دے۔ وہ پھر بھی جھوٹ بول کے کہتا جیسے میرے بیٹے ہیں اللہ سب کو ایسے دے۔ کیسے چچا؟ کہا جب تک مجھے نہیں کھلا دیتے خود نہیں کھاتے۔ یہ ماں باپ ہوتے۔ اور ذرا سی نا ماں باپ کی طرف سے کمی ہو جائے تو بیٹا چوراہے چوراہے پہ باپ کی برائی کرتا ہے۔ باپ کی برائی، جاؤ نا میرے ابا کو سمجھاؤ، سٹھیا گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، دوہات کر رہا ہے، ناجائز کر رہا ہے۔ نہ، کبھی باپ کی برائی نہ کرنا۔ تجھے پتا ہے نبی نے فرمایا اگر تجھے یہ جاننا ہے نا تیرا خدا تجھ سے راضی ہے کہ ناراض، فرمایا صبح اٹھ کے باپ کا چہرہ دیکھ، اگر تیرا باپ تجھ سے راضی ہے تو خدا پاک بھی تجھ سے راضی ہے۔ یہ رتبہ ہے باپ کا، یہ مقام ہے۔ اس نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا؟ ہم پوچھ رہے ہیں کیا کیا تم نے ہمارے لیے؟ کیا کیا؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں آدھار کارڈ میں جو باپ کا نام ہے نا، پوری زندگی اس نام کی قیمت ادا نہیں کر سکتے ہم تو۔ اس کے لقمے، اس کی کمائی اور اس کی وہ گرمی، اس کی سردی، وہ الگ باتیں رہ گئیں۔ اس کے آدھار میں جو تیرے نام کے ساتھ نام ہے نا، اس کی قیمت نہیں دے سکتے۔ اگر آدھار سے باپ کا نام ہٹا دو تو نوکری تو بڑی بات ہے، کروٹ میں بیٹھنے کوئی کرسی نہیں دے گا۔ ہاں، اگر ابا کا نام ہٹ جائے تو حلالی کہنے والا نہیں ملے گا کوئی۔ یہ سوچیں ذرا، آج سردی کا موسم ہے، ابا ڈر کے پرچہ نکالتا، اس نے پچھلے سال کا بچا کے رکھا تھا، سیرپ کا ریپر پھاڑ لیا تھا، اگلے سال یہی سیرپ منگانا ہے۔
یہی سیرپ منگانا ہے. چپکے سے نکال کے کہتا بیٹے پچھلی بار یہ سیرپ لا کے دیا تھا نا, بڑا سکون ہوا تھا کھانسی میں. بیٹے نے پکڑا, یوں توڑا مڑوڑا اور باپ کے منہ پہ مار دیا. کہتا ہے تمہارے سیرپوں نے, تمہاری دوائیوں نے میری جان کھا لی. قسم کھا کے بتا, جب تجھے نمونیا ہوا تھا, اگر اس باپ نے تجھے پھینک دیا ہوتا نا ایسے جیسے تو نے کاغذ پھینکا ہے, قسم خدا کی کتے نوچ کے کھا گئے ہوتے. کتے نوچ کے کھا گئے ہوتے. آج پرچے پاڑ دیتے ہو. قدر نہیں ہے نا ماں باپ کی. جس دن یہ نہیں ہوں گے پتہ چلے گا باپ کیا ہوتا ہے. آج ہیں تو قدر نہیں ہے. پدھان بن گیا کہ تو کرسی سے اٹھتا نہیں ہے. ابا کو حاجی جی کہہ کے آواز دیتا ہے. تجھے غیرت کیوں نہیں آتی, ماں کو حجن کہتا ہے. اور تو جانتا ہے نادان, تو کچھ نہیں بولا تھا جس دن تو نے اپنے بچپن کے اندر کانپتے چھوٹے لبوں سے اماں کہا تھا نا, اس نے پوری محلے میں جا کے کہا تھا. آج میرے بیٹے نے مجھے اماں کہہ کے پکارا ہے. جب تو نے پہلی بار ابا کہا تھا تب تجھے اس نے کندھے پہ بٹھا کے میلوں کے چکر لگا کے کہا تھا لوگوں میں نصیب والا ہوں, میرا بیٹا مجھے ابا کہہ کے آواز دے رہا ہے. آج تجھے ابا کہتے ہوئے تیرا کلیجہ پھٹ رہا ہے. کبھی باپ کو حاجی جی کہتا ہے, کبھی پدھان کہتا ہے. تیرے کان ترس جائیں گے جس دن تیری اولاد تجھے پدھان کہہ کے آواز دے گی. تو سوچے گا کاش کوئی ابا کہہ دیتا, کاش میرا بیٹا ایک بار پیار سے اپنا کہہ دیتا. اور تمہیں خدا کا واسطہ, اس دنیا کا اصول ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. اپنے باپ کو عزت دیا کرو, تمہاری اولاد تمہیں باپ والا مقام دیا کرے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, اصلاح معاشرہ کانفرنس. میری کیا اوقات ہے, یہ مجھ سے بڑے لوگ بیٹھے, یہ سارے بڑے لوگ بیٹھے. میں کچھ بھی نہیں, بس حضور کا نوکر. یہ میرا سب سے بڑا خطاب کہ میں ان کے دین کی نوکری کرتا ہوں. اپنا کچھ بھی نہیں ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, میرے نبی کو رب نے بے شمار شان عطا فرمائی. کیا نہیں دیا؟ 2000 سے زیادہ لقب, 2000 سے زیادہ لقب. جبریل جس کے دروازے کا دربان ہے, کیا نہیں دیا؟ مگر وہ نبی بھی, صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور جب ماں کی قبر انور پہ جاتے تو اتنا روتے کہ صحابہ کی چیخیں نکل جاتی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابا ہیں نا, کوئی مطلب ہی نہیں. بوڑھا ہو گیا تو پھینکو ایک طرف. آج اس کی کھانسی بھی ہضم نہیں. ماں باپ جیسا دل نہیں ملے. ماں اگر مرغی ہو تو چیل سے لڑ جاتی ہے, ماں مرغی ہو تو بلی سے لڑ جاتی ہے, ماں ہرن ہو تو شیر سے لڑ جاتی ہے. بتا اگر جانوروں میں ممتا اتنی بڑی ہے تو اشرف المخلوقات جسے بنایا گیا اس ماں کے سینے میں ممتا کتنی ہوگی. قدر کرنا, قدر کرنا. آج حسن رضا, خدیجہ فاطمہ, یہ 2 نام ہے نا, کل تمہارا بھی نام ایسے ہی تھا. ہم بھی ایسی آنکھوں کے تارے تھے. ہماری ولادت میں بھی اتنی خوشی تھی. آج کیا ہو گیا؟ باپ جا کے کہتا دعا کرو بیٹا مر جائے. لوگ, میں سوچتا ہوں کتنا دکھ اس بیٹے نے دیا ہوگا جس کا باپ بیٹے کے لیے بد دعائیں کرتا ہو. اور مفید مشورہ ہے کبھی ماں باپ کی بد دعا نہ لینا. ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے. ایسے ہی رتبے نہیں بڑھائے اللہ نے, ایسی عظمتیں اونچی نہیں کی ہیں, ایسی شانیں نہیں بخشی ہیں. بڑا وقار ان کو دیا گیا ہے. ماں ماں ہوتی ہے, باپ باپ ہوتا ہے, باپ باپ ہوتا ہے. تم کما کے آؤ نا, معاف کیجیے ہر گھر کی کہانی ہے. کسی کی پڑھنت میں آپ کو نہیں بتاتا ہوں, کسی کی کئی ہوئی بات نہیں ہے, ہر گھر کی کہانی ہے. جیسی شوہر باہر سے آیا شہر سے تو بیوی کو چاہیے یہ تھا کہ استقبال کرتی, خدمت کرتی, پانی پلاتی, خیریت پوچھتی. آتی آدمی کو دیکھا منہ بگاڑ لیا, ایسے کر لیا جیسے 3-4 کلو کی ڈھیلی رکھی ہے کھوپڑی پہ. آ کے پوچھ رہا کیا ہوا؟ کچھ نہیں کہ ڈائریکٹ پہلے سیدھا منہ بند. پھر پوچھا ارے بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ ڈائریکٹ زہر اگلتی کہتی ہے تو تم رہو یا میں رہوں گی یا تمہاری اماں رہے گی. کچھ نہیں بتایا, یہ بات کے بات ختم کر دی. اور ایسے ہی ہم میاں مٹھو, عورت کی ایک رات کے پڑے ہوئے غلام. یہ نہیں کہتا کہ تو بول کیا رہی ہے, کہتا رک پہلے اماں کو ہی دیکھ لو.
تو کیا دیکھے گا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ بڑے بڑے نہ دیکھ سکے، بڑے بڑے نہ دیکھ سکے، حیثیت کیا ہے تیری؟ کہتا آج اسے ہی دیکھنا ہے۔ یہ پریشان کرتی، بتا ہوا کیا؟ وہ کہتی للہ روتا رہا، تمہاری اماں نے کھلایا نہیں، روٹی بھی میں ہی پکاؤں، للہ بھی میں ہی کھلاؤں، تمہاری ماں کس کام کی ہے؟ او میرے بھائی سن تو سکی، ماں باپ سے کتنا بھی بڑا جرم ہو جائے، تجھے حق نہیں دیا گیا کہ تو ماں سے جا کے حساب لے، تو باپ سے جا کے حساب لے، تو ان کے نوکروں جیسا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ماں باپ کی بارگاہ میں جایا کرو تو بگڑ کے نہیں، اکڑ کے نہیں، ایسے جایا کرو جیسے بادشاہ کی بارگاہ میں رعایا جایا کرتی ہے، جیسے بادشاہ سے پوچھے بغیر اس کی بارگاہ میں کوئی جایا نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر ماں باپ سے بات کرنی ہے تو بنا سوچے منہ نہ چلا، پہلے اجازت لے، اگر وہ کہہ دیں پھر بات کر، اس لیے کہ ان کے لہجے میں ماں نہیں بولتی، ماں کے لہجے میں خدا بولتا، اس لیے لیمٹ میں رہا کرو۔ ہاں بھائی لیمٹ میں، کہہ رہے ابھی دیکھ رہے ہوں ماں کو دیکھنے گیا، سن ماں کی کون قیمت کیا دے گا۔ علامہ رومی نے اس واقعے کو مثنوی شریف میں تحریر فرمایا۔ برداشت کر رہے ہیں نا، میں کڑوی باتیں کر رہا ہوں۔ ہاں مجھے بھی نہیں آتا ہے کہ ایک رات میں جنت بانٹ کے چلا جاؤں، مجھے پتا ہے ایک رات میں جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے کہ میرے جیسا ملا کہہ جائے جنتی ہو اور ہو جائیں سارے۔ جنت اتنی سستی ہوتی تو کربلا میں 72 شہید نہ ہوتے، جنت اتنی سستی ہوتی تو بلال اپنی چربی کو کوئلوں پہ نہیں پگھلاتے۔ قیمت ہے جنت کی بھی، قیمت ہے جنت کی بھی۔ نکلو اگر اس دھوکے میں ہو کہ جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے تو وہ تو بہت بات کی بات ہے۔ قبر کا جو مرحلہ نا وہ بڑا مشکل ہے، اور اس سے بھی پہلے جو سب سے مشکل مسئلہ ہے وہ دم نکلنے کا مسئلہ ہے۔ فرمایا گیا جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں نا، روح آسانی سے نہیں نکلتی ہے، آسانی سے نہیں نکلتی ہے۔ ہم نے کھیل سمجھ، وہ مر گیا بات ختم ہو گئی، نہ اس سے پوچھ جو مرا ہے روح کیسے نکلی ہے۔ فرمایا گیا اگر فرشتے دبا کے نہ رکھے نا تو روح نکلنے کی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ بندہ 7 فٹ اچھل جائے۔ اس لیے ماں باپ کو راضی کر کے مرنا، یہ بھی خیال رکھیے گا، یہ خیال رکھیے گا۔ اگر دھوکہ ہے نا، کسی نے کہہ دیا کہ ہاں تو جنتی ہے، تو پھر دھوکے میں نہ رہنا۔ اس سے بڑی بشارت تو حضرت عثمان غنی کو ملی ہے۔ ہاں ذوالنورین بھی اور محبوب نے عشر مبشرہ میں تذکرہ کیا ہے، اور خشیت الہی کا عالم یہ قبرستان کے پاس سے گزرتے تو قبر دیکھ کے چیخ مار کے روتے۔ لوگ کہتے بڑی بڑی فضیلتیں تمہارے پاس ہیں، نبی نے کئی بار تمہیں جنتی کہا ہے، رو کیوں رہے ہو؟ کہتے تھے ہاں بات سچی ہے، لیکن جب میں قبر کو دیکھتا ہوں تو اس لیے روتا ہوں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جس پر یہ آسان ہو گئی اس پہ سارے منزلیں آسان ہو جائیں۔